اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ، آج میں اللہ کا بھیجا ہوا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مراد کے بارے میں ذکر کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی راز کی باتیں کرنی ہوتی تو حضرت حذیفہ بن یمان سے کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا تھا، کافی وقت گزر چکے تھے، تو ماں نے مجھے اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کی۔ اس شرط پر ماں نے چھٹی دے دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کے لیے دعا کروانا، کیونکہ صحابہ کی شدید آرزو ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہاتھ اٹھ جائے، کیونکہ صحابہ کو یہ پتا تھا کہ یہ ہاتھ اٹھ جائے تو باب اجابت تک جا کر پہنچتی ہے، پھر خالی نہیں موڑے جاتے۔ تو کہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو میرے دل میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملوں اور کہوں کہ آپ میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کر دیں، لیکن حضور نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ مجھے موقع نہ مل پایا، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا اور عشاء کی اذان پکاری جانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی، سلام پھیرا تو میرے دل میں تھا کہ گھر جیسے جاؤں گا تو ماں پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گا۔ مجھے مغرب کی نماز کی چھٹی ملی ہے اور عشاء بھی ہو چکی اور عرض نہ کر سکا، تو میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجر انور کی طرف بڑھ گئے، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا اور اس وقت میری رفتار کچھ تیز ہو گئی، تو قدموں سے آہٹ پیدا ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ھذا، کون ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں حذیفہ ہی ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی توقف کیے بغیر فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک وال امک، اللہ تمہیں بھی بخش دے اور تمہاری ماں کو بھی بخش دے۔ کس کام آئے ہو؟ اب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جس کام سے آیا تھا وہ کام تو جنبش لفظ سے پہلے ہی ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو حاجت تھی وہ تو پوری ہو گئی، یہی تو کہنے کے لیے آیا تھا آپ سے میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کر دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، اے حذیفہ یہ فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا، یہ پہلی مرتبہ آیا ہے۔ استذان ربہ ان یسلم علیہ، اس نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ مالک تیرے محبوب کو سلام نہیں کر پایا ہوں، مجھے یہ فرشتہ سلام کرنے آیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مالک نے کہا کہ جا رہے ہو میرے محبوب کے پاس سلامی پیش کرنے کے لیے تو ایک تحفہ بھی لے کر جاؤ، وہ بھی مجھے دینے آیا ہے۔ تو وہ تحفہ کیا ہے سنیے، بے ان فاطمہ نساء اہل الجنہ، مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسن اور حسین فاطمہ کے بیٹے جنتی مردوں کے سردار ہیں، یہ آج خوشخبری لے کر میرے پاس مجھے سلام کرنے آیا ہے۔ تو ملکائے جنت خاتون جنت ہے، سیدائے نساء اہل جنت ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کوئی بات کہتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی بات کو نہیں ٹالتے تھے، ان کی بات مان لیتے تھے۔ تو آج ہم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وسادت
سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ اس امت مرحوم پہ اللہ سے رحم کی خیرات مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے وطن کی خیر کرے اور ہم مسلمانوں کی خیر کرے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر آل کلک کریں۔ اس ویڈیو سے آپ کو کیا حاصل ہوا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔